مسیح کے عظیم اور پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ جتنے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، میرا ان سب کو سلام۔ میرے عزیزو، ہم آج اس بات کو سیکھنے والے ہیں۔ ہم روزمرہ میں عام لائف کے اندر، زندگی کے اندر دعائیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں میرے عزیزو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں بھی کرتے، وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم چند دن دعا نہیں کرتے، ہم 15 دن دعا نہیں کرتے، ہم مہینہ دعا نہیں کرتے، 2 مہینے گزر جاتے، ہم دعا بندگی عبادت نہیں کرتے۔ تو آج میرے عزیزو، ہم اس بات پر غور کریں گے اور کلام اقدس میں سے پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ عبادت کے فائدے بھی آج ہم دیکھیں گے کلام اقدس کے اندر۔ اور اگر ہم خداوند کی عبادت نہیں کرتے، اس کے بہت سارے نقصان ہیں۔ آج ہم نقصان کے بارے میں بھی سیکھیں گے، وہ کون سے نقصان ہیں، اور عبادت کے تعلق سے بھی سیکھیں گے کہ عبادت کرنے سے کون سے ہمیں فائدے حاصل ہیں۔ تو کلام اقدس میں سے میرے عزیزو ہم پڑھیں گے خروج کی کتاب باب نمبر 23، اس کی آیت نمبر ہم 25 اور 26 اور 27 پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم عبادت کے فائدے دیکھیں گے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، اور وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقات ہوگا اور نہ کوئی بانچ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی بڑی برکت۔ میرے عزیزو، اس جگہ پر ہم نے کلام اقدس میں عبادت کے فائدے کے بارے میں ہم نے پڑھا، تم خداوند اپنے خدا کی بات۔ دنیا کے اندر بے شمار قسم کے مذہب ہیں، اور ہر مذہب کے اندر اپنے طور طریقے ہیں، اور اپنے طور طریقوں سے اپنے اپنے خدا کی وہ عبادت، بندگی، ورشپ، حمد و ستائش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو یہ خاص میسج دیا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم خدا کی خاص ملکیت چنی ہوئی قوم ہے، اور اس نے پیغام دیا موسیٰ کے ذریعہ سے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، جو اسرائیل کا قدوس ہے، اسرائیل کا خدا ہے، اس کی عبادت کرنا، جو ملک مصر سے ان کو باہر نکال کر لایا، اور جس نے بڑے بڑے معجزات کر کے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے رہائی بخشی۔ اور وہ فرماتا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ اب عبادت کے فائدے یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں فائدے کیا ہیں عبادت کرنے سے۔ لکھا ہے، وہ تیری روٹی پر برکت دے گا، تیرے پانی پر برکت دے گا، اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کر دے گا۔ وہ بیماری چاہے انسان کے گناہ کے سبب سے ہے، وہ بیماری چاہے ابلیس کی طرف سے ہے، وہ چاہے گناہ کے سبب سے خدا اس سے ناراض ہے، اور وہ بیماری خدا کے جلال کے لیے ہے، تو میری عزیزو، ہر قسم کی بیماری سے وہ کیا کرے گا؟ آپ کو رہائی دے گا۔ اس لیے یہ ہے عبادت کے فائدے۔ اور ہم نے مزید اس بات کو پڑھا ہے کہ تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقات ہوگا، نہ کوئی بانچ رہے گی، اور خدا کہتا میں تیری عمر کو پورا کروں گا۔ آج دنیا کے اندر میرے عزیزو بانچ پن بھی عام ہے، اسقات بھی عام ہے، اور بے شمار قسم کی پرابلم زندگیوں میں پائی جاتی ہے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ تو جن کے پاس جائے گا، اپنے دشمنوں کے پاس جب تو جائے گا، تو میں ایسا کروں گا کہ تجھے فتح بخشوں۔ یہ ہے عبادت کے فائدے میرے عزیزو۔ عبادت کرنے سے بہت سارے فائدے۔ ہاں، دوسری بات، اگر ہم عبادت نہیں کرتے کے نقصان بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم خدا کے کلام اقدس میں سے ہم دیکھیں گے، بلکہ میں اس حوالے کو آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ استشنا کی کتاب میں سے ہم دیکھیں گے، خدا کے کلام میں سے، اس کا باب نمبر 28 اور اس کی 47 آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے،
کلام اقدس میں، اور چونکہ تو باوجود سب چیزوں کی فراوانی کے فرحت اور خوش دلی سے خداوند اپنے خدا کی عبادت نہیں کرے گا، اس لیے بھوکا، پیاسا، ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے دشمنوں کی خدمت کرے گا، جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا، اور غنیم تیری گردن پر لوہے کا جوا رکھے رہے گا جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے۔ میرے سیسو، یہاں پر ہم نے اس بات کو، اس حوالے کو پڑھا ہے کہ کلام کیا کہتا ہے کہ اگر تم خوش دلی سے خداوند اپنے خدا کی عبادت نہیں کرو گے۔ داؤد کو اس بات کا پیغام ملا، کہتا ہے ایک زبور کے اندر، کہتا ہے میں خوش ہویا جیدو مینو آکھن لگے کہ آؤ خداوند کے گھر میں چلے۔ کس کے لیے؟ دعا کے لیے، عبادت کے لیے، کیونکہ خدا کا گھر عبادت کا گھر کہلاتا۔ اس لیے داؤد زبور میں بیان کرتا ہے کہ میں بہت خوش ہوا جب مجھے پیغام ملا کہ آؤ خداوند کے گھر میں چلے۔ آج میرے عزیزو، لوگوں کی سچویشن کیا ہے؟ بازار جانا ہو، کہیں فوتگی پہ جانا ہو، خوشی کے موقع پر جانا ہو، کہیں بھی انسان کو انویٹیشن آئے تو انسان چھٹی کر کے بھی جاتا ہے، کاروبار کو کلوز کرتا ہے، اپنی دکان کو بند کر کے وہ جاتا ہے۔ لیکن دعا عبادت کے لیے کہا جائے تو آج بے شمار لوگوں کے پاس اس کام کے لیے وقت نہیں، ٹائم نہیں۔ تو میرے سیسو، یہی وجوہات ہے کہ آج فیملیوں کے اندر، گھروں کے اندر کیا ہے؟ محتاجی ہے۔ کیوں محتاجی ہے؟ کیونکہ یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر خوش دلی سے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ بھوکا، پیاسا، ننگا، کپڑے کی کمی، روٹی کی کمی، پانی کی کمی، اور لکھا سب چیزوں کا محتاج ہو کر اپنے دشمنوں کی خدمت میں لگا رہے گا جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے، جب تک تو مر نہیں جاتا، یہ لعنتیں تیرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے میرے سے؟ ہم نے پیچھے پڑھا ہے عبادت کے فائدے کے اندر کہ اگر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو خدا ہمارے روٹی پر برکت دے گا، پانی پر برکت دے گا، ہمارے گھرانوں کو برکت دے گا، بیچ میں سے لعنتوں کو، بیماریوں کو وہ دور کرے گا۔ آج کیوں نہیں جاتی بیماریاں؟ آج کیوں نہیں پرابلم جاتی؟ آج کیوں نہیں حالات اچھے ہوتے؟ میرے سیسو، وجوہات کیا ہے؟ ہم خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری عبادت کا جو خداوند کا حصہ ہے، عبادت کی ادائیگی کی کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ کبھی ہم نے اس بات پر توجہ کی؟ ہم روپے پیسے کی شکر گزاری، روپے پیسے کی ادائیگی دیتے ہیں، لیکن دعا کی بھی ادائیگی میرے سیسو، 2 گھنٹے 40 منٹ یہ ہماری عبادت کی، دعا کی ادائیگی ہے۔ تو میرے سیسو، جب ہم ادا کرتے ہیں تو یقین جانے پھر ہمارے لیے آسمان کھلتا ہے، آسمان کھلتا ہے میرے سیسو۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، جب یسوع نے لکھا ہے لوکا کی انجیل کے اندر، اس کے 6 باب میں 12 آیت کے اندر، یسوع نے جب ساری رات دعا میں گزاری تو کلام اقدس میں لکھا ہے آسمان کھل گیا، آسمان کھل گیا، اور لکھا ہے ایلیا اور موسیٰ اس پر ظاہر ہوئے۔ تو آج ہمیں غور کرنا چاہیے، اور یسوع کی صورت بدل گئی، اس کی پوشاک بدل گئی، اور پطرس نے جب دیکھا تو اس نے کہا ہم یہاں پر خداوند 3 ڈیرے بناتے ہیں، ایلیا کے لیے اور اسی طرح موسیٰ کے لیے، اور ایک ہم اپنے لیے بنائیں گے۔ تو میرے سیسو، دعا کرنے سے آسمان کھلتا ہے، ادائیگی دینے سے آسمان کھلتا ہے، کیونکہ یہ بھی بائبل کے اندر بات لکھی ہوئی ہے۔ لکھا ہے کہ جب تم پوری ادائیگی، ملاکی کتاب 3 باب، لکھا ہے جب تم پوری ادائیگی میرے حضور میں لاؤ گے، میرے گھر میں خوراک ہوگی، اس سے میرا امتحان کرنا۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر تم پر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے۔ تو میرے سیسو، کبھی کبھی ہم اور پیسے کی ادائیگی دے رہے ہوتے ہیں، شکر گزاریاں دے رہے ہوتے ہیں، ہدیے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن دعا کی ہم ادائیگی نہیں دے رہے ہوتے۔ اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ پھر ہمارے گھر میں بہت ساری پرابلمس، ہمارے گھروں کے اندر میرے عزیزو بہت ساری مشکلاتیں آتی ہیں۔ تو آج ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ہمیں دعا کی بھی ادائیگی خدا ان کے حضور میں دینی چاہیے۔
اور میرے عزیزو، ہمیں ایوب کی کتاب میں بھی ایک آیت پڑھیں گے خدا کے کلام اقدس میں، اس کا باب نمبر 35 اور اس کی کلام اقدس میں سے آیت نمبر ہم 10-11 پڑھیں گے۔ لکھا ہے یہاں پر، وہ ان کے کان کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ بدی سے باز آئیں، اگر وہ اس کی سن لیں اور اس کی عبادت کریں۔ اگر وہ اس کی سنیں، اس کی عبادت کریں تو اپنے دن اقبال مندی میں اور اپنے برس خوشحالی میں بسر کریں گے۔ بہت خوبصورت میرے عزیزو یہاں پر حوالہ ہے کہ خدا ان کے کانوں کو کھولتا ہے تعلیم کے لیے اور حکم جاری کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے باز آئیں، جس کا مطلب ہے توبہ کریں، بدیوں کو چھوڑیں اور خداوند کی آواز سنیں اور اس کی عبادت کریں، تو ان کے دن اقبال مندی میں اور ان کے سال لکھے خوشحالی میں بسر ہوں گے۔ اور اگر نہ سنیں، اگلے حوالہ میں لکھا ہے، پر اگر وہ نہ سنیں وہ تلوار سے ہلاک ہوں گے اور جہالت میں مر جائیں گے۔ اگر خدا کی نہ سنیں، اس کی عبادت نہ کریں، وہ جہالت میں مر جائیں گے۔ میری چیز، اس سے پہلے کہ موت آئے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب انسان دنیا سے جائے، پھر ڈبل موت ہوگی دنیا کے اندر، اور آگے جا کر اس کی روح بھی جہنم میں ڈال دی جائے گی، کیونکہ اس نے وقت کا خیال نہ کیا، اس نے خدا اس کے کلام کا لحاظ نہ رکھا، اس نے وقت کو ضائع کر دیا اور خدا رب الفاظ کی تعظیم نہ کی، اس کی عبادت نہ کی۔ اگرچہ خداوند کی عبادت کے لیے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں، کلام اقدس کہتا وہ دن رات اسے قدوس قدوس کہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں دن رات بغیر آرام کیے ہوئے، لیکن تو بھی یسائی کی کتاب میں لکھا ہے خداوند کو پسند آیا کہ بنی آدم بھی میری عبادت کرے۔ لکھا ہے یسائی کی کتاب کے اندر، لکھا ہے خداوند فرماتا ہے میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں، میری عبادت کریں، میرے ساتھ چلیں، تاکہ ان کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی سچویشن کیا ہے، ان کی زندگیاں کیسی ہیں؟ میرے سیسو، خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ ایوب ہی کی کتاب کے اندر ایک اور آیت پڑھیں گے، لکھا ہے 21 باب کے اندر، اس کی ہم کلام اقدس میں سے 11 ایسے پڑھیں گے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریوڑ کی طرح باہر بھیجتے ہیں اور ان کی اولاد ناچتی ہے، وہ خنجری اور ستار کے تال پر گاتے اور بانسری کی آواز سے خوش ہوتے ہیں، وہ خوشحالی میں اپنے دن کاٹتے اور دم کے دم پتال میں اتر جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ہم تیری راہوں کی معرفت کے خواہ نہیں، قادر مطلق ہے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اگر اس کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے آگے کہ لوگ سوال کرتے ہیں، اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، ان کی اولاد لکھا ہے کہ گناہ کرتی ہے اور خنجری اور تال ستار پر گاتے بجاتے خوشحالی میں وہ دن کاٹتے اور دم کے دم پتال میں اتر جاتے ہیں، اور انہوں نے خدا سے کہا ہمارے پاس سے چلا جا، ہمارے پاس سے چلا جا، ہم تیری راہوں کے معرفت کے خواہ نہیں، قادر مطلق ہے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ وہ کیا ہے، کون ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ تو میرے سیسو، آج ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج بھی دنیا میں سوال لوگوں کے اندر ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا آخر میں، کیا ہوگا میرے سیسو؟ تباہی، بربادی، موت اس کی عبادت نہ کرنے سے۔ ہمارا دشمن ہم پر لاگو ہوگا، ہمارا دشمن ہم پر لاگو ہوگا، وہ ہمیں مارے گا اور جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے، ہمیں اپنے خدا کے چرنوں میں جھکنا چاہیے، ہمیں دعا عبادت کرنی چاہیے، تاکہ خدا ہمارے روٹی پر برکت دے، ہمارے پانی پر برکت دے، ہمارے بیچ سے بیماریوں کو دور کر دے، لعنتیں ختم ہو جائیں، ہمارے گھروں میں خوشحالی دعا کے وسیلہ سے ہے، عبادت کے وسیلہ سے ہے۔ اور یاد رکھیے بائبل کے اندر بہت ساری جگہوں پر جب لوگوں نے دعائیں کی، باتیں کی، تو خدا نے معجزات، ہلیلویا، خدا نے معجزات کیے ہیں، دعاؤں کا جواب۔ اور یسوع مسیح نے خود بھی اپنی تعلیم میں کہا، یسوع مسیح اکثر زیتون کے پہاڑ پر دعا کے لیے
رات کے وقت لکھا ہے وہ چلے جاتے تھے، کبھی کبھی صبح صبح لکھا ہے پو پھٹنے سے پہلے وہ دعا کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ لکھا ہے لوکا کی انجیل اور اس کے آخری باب کے اندر لکھا ہے کہ شاگرد یسوع کے پیچھے چلے گئے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کرتا وہاں پر جا کر۔ تو لکھا ہے جی یسوع المسیح جب زیتون کے پہاڑ پر گئے تو لکھا ہے وہاں پر یسوع نے دیکھا کہ میرے شاگرد میرے پاس آئے ہیں، تو لکھا اس نے اپنا منہ کھولا اور ان کے ساتھ ہم کلام ہونے لگا، اور یسوع نے کہا دعا کرو تاکہ آزمائشوں میں نہ پڑو۔ آج دعا نہ کرنے سے ہم آزمائشوں میں پڑتے ہیں، آزمائشیں مختلف حالت میں ہم پر آتی ہیں، اور مختلف بیماری کی یاد رکھیے آزمائش ہے، تنگ دستی کی، روپے پیسے کی آزمائش ہے، اسی طرح برے حالات ہیں میرے سیسو، مختلف قسم کی آزمائشیں ہم پر آتی ہیں جو ہمیں گھیرا ڈالتی ہیں، اور ابلیس ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو ہم پر لاگو کر دیتا ہے تاکہ ہم باہر نہ نکلیں۔ لیکن یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے ان بندھن و جوؤں کو توڑا اور دعا پر زور دیا، خود بھی لکھا ہے ساری رات اس نے دعا کی، اور ہمیں ایک نمونہ دیا ہے کہ ہم بھی اس کی راہوں پر چلیں اور اس کی عبادت کریں، اور یسوع نام کے وسیلہ سے آسمان کھلتا ہے دعا کے وسیلہ سے، اور یسوع نام میں آسمان بند ہوتا ہے، برکتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور نہ عبادت کریں گے تو یاد رکھیں برکتوں کے دروازے ہمارے لیے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹینشن، پریشانی، دنیا کے اندر بے شمار لوگ خودکشی کر لیتے، مر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دعا عبادت نہیں کرتے اور سخت دل ہوتے ہیں۔ میری سیسو، بائبل مقدس میں لکھا ہے کاش کہ تم اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ ہمیں عاجز ہونا ہے، خاکسار ہونا ہے، حلیم ہونا ہے، فروتن ہو کر اس کے حضور میں جھکنا، عبادت کرنا ہے، تاکہ خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے اور دعاؤں کے وسیلہ سے خوشحالی آئے، بحالی آئے، برکت آئے، ترقی آئے، اور ہمارے گھروں سے وبائیں، بیماریاں، ابلیس بھاگ جائے، اور خدا کی برکت ہم پر نازل ہو۔ سو خداوند آپ سب کو ڈھیروں برکتوں سے مالا مال کرے۔ آپ اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ جتنے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور جتنے بھی بیمار لوگ ہیں وہ اپنی بیماریوں پر ہاتھ رکھیں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا دعا عبادت کے وسیلہ سے آپ کو شفا دے گا۔ آپ اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند لشکروں کے خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے یسوع نام کے وسیلہ سے برکت چاہتا ہوں خدا، جتنے اے خدا اس چینل کو اے خدا دیکھ رہے ہیں، سنتے ہیں خدا، اور جتنے بھی اے خدا اپنے گھروں کے اندر کسی پرابلم میں ہے، مشکلات میں ہے، بیماری میں ہے، دکھ میں ہے، آزمائش میں ہے، خداوند یسوع نام میں دعا کرتا ہوں ان زندگیوں پر رحم کر خدا۔ ابلیس کا سارا گندا بوجھ یسوع کے نام سے ختم ہو جائے، ہر قسم کی ظاہری پوشیدہ بیماریاں، لعنتیں، ابلیس اس کا گندا بوجھ یسوع کے نام سے ختم ہو جائے۔ ابلیس یسوع کے نام سے چھوڑ ان زندگیوں کو یسوع نام میں۔ خداوند معجزات کر، رحم کر، اور جتنے تیرے پاس آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنی حالت کو بدلتے ہیں، نئی زندگی کو اپناتے ہیں، مسیح کو قبول کرتے ہیں، ان زندگیوں کو چھو لے، بڑی برکت دے، خوشحال کر، بحال کر، برکت دے، اور جتنے تجھ سے دور ہیں ان کو بھی اے خدا اپنے چرنوں میں کھینچ لا، اور انہیں فضل دے کہ وہ توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں، اور مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ باقی ماندہ وقت میں بھی خدا باپ ہم سب کے ساتھ ہونا، تیرا شکر ہو یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ یسوع کے نام میں خدا تیرا شکر، آمین۔ گاڈ بلیس یو جی، خدا آپ سب کو بہت بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔